چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر کہانی آپ تک پہنچ سکے۔ میرے دادا ابو کبھی کبھی ہمارے گھر آتے تھے، لیکن پچھلے 3 مہینوں سے وہ ہمارے گھر کے بہت ہی زیادہ چکر لگانے لگے تھے۔ جب بھی ہمارے گھر آتے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتے۔ میرے دادا بہت ہی زیادہ امیر ترین انسان تھے، لیکن ان کے مقابلے میں اگر میرا ہسبینڈ ہے وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ میرے دادا ابو 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر ہی رہتے۔ ان کی صحت بھی بالکل تندرست تھی، انہوں نے خود کو بہت ہی زیادہ مینٹین کر رکھا تھا۔ میرے شوہر کی تنخواہ صرف 12,000 روپے تھی اور ہم بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے۔ ہم اپنے علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دادا ابو میرے گھر اتنے زیادہ چکر کیوں لگا رہے ہیں۔ خیر، جب بھی میرے دادا ابو آتے ہیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ چیزیں لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی میں چیزوں کو دیکھتی میں چیزیں ہی دیکھتی رہ جاتی۔ میں چیزوں کو بہت پسند کرتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کبھی چیزیں نہیں لا کر دی تھی۔ اس کی تنخواہ ہی اتنی سی تھی کہ ہمارا مشکل سے گزر بسر ہی ہوتا تھا۔ ویسے تو مجھے زیادہ دادا ابو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب میں چیزوں کی طرف دھیان دیتی تو میں کہتی کہ بے شک روز آ جایا کریں، ہمارا اس سے کچھ نہیں جاتا۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن میرے دادا ہمارے گھر بیٹھے تھے اور کسی سے باہر جانے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرے بھی منہ سے نکل گیا کہ میرے شوہر کو بھی باہر بھیج دیں تاکہ ہمارا گھر بھی خوشحال ہو جائے اور ہمارے پاس بھی کچھ پیسے جمع ہو جائیں۔ میرے دادا ابو نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن اچانک جیسے ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی ہو، کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کے کاغذات مجھے دو، اسی مہینے میں تمہارے شوہر کو باہر بھیج دوں گا۔ دادا ابو نے ادھر ہی بیٹھے کسی کمپنی والے سے کال پر بات کی اور پیسوں کا بھی بتایا کہ میں پیسے دے دوں گا، تم جلدی سے اس بندے کے لیے باہر کا انتظام کرو۔ ابھی اس بات کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ کمپنی والوں نے میرے شوہر کو کال کی اور کہا کہ تمہارا ویزا آ گیا ہے، آ کر اپنا ویزا لے جاؤ۔ میرا شوہر صدیوں کا بھوکا انسان تھا، اس نے کبھی جی بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ ہماری آمدنی اتنی زیادہ نہ تھی کہ ہم اپنی فرمائشوں پر کھانا پکاتے۔ جیسے ہی اس نے ویزا دیکھا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میرے دادا ابو کو فون کیا اور میرے دادا کا شکریہ ادا کیا۔ میرے دادا کہنے لگے کہ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ پیسے بھیج رہا ہوں، ٹکٹ خرید لو اور اس ہفتے دبئی کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ میرا شوہر بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگا کیونکہ پہلی دفعہ کسی دوسرے ملک کے لیے جا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے ہفتے کا دن آ گیا اور میرے دادا ابو صبح سویرے ہمارے گھر پہنچ گئے کہ میرے شوہر کو ایئرپورٹ کے لیے چھوڑ آئیں۔ میری شادی کو تقریباً ابھی 12 ماہ گزرے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بھی دوسری عورتوں کی طرح پیسوں کے خیالوں میں گم ہو گئی تھی۔ دبئی پہنچتے ہی میرے شوہر نے کال کی تھی کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ دل ہی دل میں اپنے ہسبینڈ کو بہت ہی زیادہ یاد کر رہی تھی، لیکن اس غربت کی وجہ سے میں اسے اپنے پاس بھی نہیں رکھ سکتی تھی کیونکہ یہاں رہ کر ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ میرے دادا شہر کے امیر ترین انسان تھے، ان کا شمار بہت امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرے شوہر کو باہر گئے 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے دادا ابو کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اب میرا شوہر مجھے اچھے خاصے پیسے بھیج رہا تھا۔ میں نے اپنے دادا ابو کو کال ملائی اور کہا
کہ دادا جان آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ کی وجہ سے آج ہم اچھے خاصے پیسے کمانے لگے ہیں۔ دادا ابو نے ہنس کر کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، یہ سب کرنا تو میرا فرض تھا۔ مجھے اپنے دادا ابو کے بات کچھ عجیب سی لگی، کیونکہ میرے دادا ابو کی گھر میں کسی سے نہیں بنتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کبھی میرے ماں باپ کو بھی سپورٹ نہیں کیا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دادا میرے اوپر اتنا مہربان کیسے ہو سکتا ہے۔ میرا دل کسی بھی برائی کی طرف بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ میرے دادا تو نہایت شریف انسان تھے اور میں انہیں بہت ہی دیر سے جانتی تھی۔ وہ بہت نیک انسان ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس مہربانی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی تک میں اسی میں ہی مبتلا تھی کہ میرے دادا ابو میرے اوپر اتنا مہربان کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے دادا ابو اب اور زیادہ ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ پہلے تو کچھ مہینوں بعد آیا کرتے تھے، لیکن اب جیسے ہی میرا شوہر باہر گیا، وہ ایک ہفتے میں 3 سے 4 بار آ جایا کرتے۔ میں ان کی بہت ہی زیادہ خدمت کیا کرتی، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں پیسے آنے لگے تھے۔ ان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتی تھی۔ ایک دن میرا دادا کافی رات کو میرے گھر آیا۔ میں نے ان کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے سمجھا کہ وہ چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں یہاں ہی رکوں گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے دادا جان، آپ رک جائیے۔ میں نے اپنے ساتھ والے کمرے میں دادا ابو کا بستر لگا دیا۔ سونے سے پہلے دادا ابو چائے پینے کے عادی تھے۔ میں نے دادا ابو کو چائے بنا کر دی اور کہا کہ اب آپ آرام کر لیں۔ دادا ابو کے پاس بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر اور دادا میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میں ہنس کر دادا کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور میں دادا کے ساتھ مسلسل باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اپنے دادا کے ساتھ باتیں کرنے میں بھی بہت مزہ آ رہا تھا۔ دادا مجھے عجیب عجیب سی طنزیہ باتیں کرتے اور میں خوش ہوتی۔ دادا کی آنکھوں میں مجھے نیند دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دادا جان کو کہا، اب آپ سو جائیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نیند آ گئی ہے۔ میرے دادا کہتے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں دبواتا ہوں، پھر مجھے سکون آ جاتا ہے، ورنہ میرے پاؤں میں درد رہتا ہے جس کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا۔ میں نے کہا دادا جان، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں ابھی آپ کے پاؤں دباتی ہوں۔ میں دادا ابو کے بستر پر ہی بیٹھ گئی اور پیار سے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ میری عمر اپنے دادا ابو سے بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی، کیونکہ میں ابھی تقریباً 18 سال کی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی جلدی کر دی تھی، اس لیے مجھے ذرا بھی پاؤں دباتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے دادا ابو کے پاؤں دبا رہی ہوں۔ میں اپنے دادا ابو کو ابھی تک بہت ہی نیک انسان سمجھتی تھی۔ میرے دادا ابو ذکر کرتے رہے اور میں پاؤں دباتی رہی۔ کافی دیر پاؤں دبانے کے بعد میں نے ان کی ٹانگیں بھی دبانا شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دادا ابو سو گئے ہیں اور انہیں نیند آ گئی ہے۔ دباتے دباتے میں تھک چکی تھی۔ اب میں ایک ہاتھ سے اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی اور ایک ہاتھ سے ٹانگیں دبا رہی تھی۔ میں موبائل میں اتنی زیادہ مگن ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا میرا ہاتھ ان کی ٹانگوں کے اوپر والے حصے کو جا لگا۔ ایک دم سے وہ اٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہل رہا ہے۔ لیکن پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ اگر دادا ابو سو رہے ہیں تو یہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میرے دادا سو نہیں رہے، بلکہ وہ تو ایک ناٹک کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ جاگ رہے ہیں۔ میں ان کے بستر سے اٹھی اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی، کیونکہ مجھے اپنے دادا ابو کی سمجھ آ چکی تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا
جیسے میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلانے کی کوشش کی۔ لائٹ کا بٹن میرے بیڈ سے کچھ دور تھا۔ جیسے ہی لائٹ جلائی تو دادا کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ لائٹ جلتی دیکھ کر وہ مجھے کہنے لگے، بیٹا مجھے نیند نہیں آ رہی، میری ٹانگوں میں بھی درد ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ میرے دادا ابو مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی کہا، ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیں، میں پاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹانگیں بھی دبا دیتی ہوں۔ جیسے ہی وہ لیٹے میں نے ان کی ٹانگیں دبانا شروع کی۔ وہ مجھے کہتے، تھوڑا اور اوپر سے دباؤ۔ میں اوپر سے دبانے لگتی۔ پھر وہ مجھے کہتے کہ تھوڑا اور اوپر سے دباؤ۔ میں اس سے بھی زیادہ اوپر سے دبانے لگتی۔ مجھے بھی سمجھ آ چکا تھا کہ دادا ابو مجھے کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں نے بھی دیر نہ کی اور ان کا ببلو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ ان کا ببلو بہت زیادہ صحت مند تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کا ببلو میرے شوہر سے بھی زیادہ موٹا اور صحت مند ہے۔ میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایسا ببلو پکڑا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اتنا صحت مند ببلو کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ دادا ابو مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا ببلو کیسا لگا ہے؟ میں نے کہا، دادا ابو جان ببلو تو بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ میرے دادا نے کہا، یہ ببلو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے ایسے نہیں لینا، میری عمر چھوٹی سی ہے اور میں اتنا صحت مند ببلو کیسے لے سکتی ہوں؟ میرے دادا کہنے لگے، تم فکر نہ کرو، بس تم ویسے ہی کرتی جاؤ جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے کہ تمہاری دادی کو مجھ سے بچھڑے 4 برس گزر چکے ہیں۔ جب سے تمہاری دادی مجھ سے دور گئی ہے، یہ ببلو ایسے ہی رہا ہے اور اس ببلو کو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیا۔ 4 سال سے یہ ببلو ترس رہا ہے۔ باتیں کرتے کرتے مجھے پتہ ہی نہ چلا انہوں نے کب اپنا ببلو مجھے دے دیا۔ مجھے کچھ پتہ نہ چلا مجھے کب ببلو ملا، مجھے اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ میرے دادا ابو مجھے دے کر بہت خوش ہونے لگے۔ میں نے بھی پہلی دفعہ اتنا اچھا ببلو لیا تھا۔ میری بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب جب کبھی بھی میرے دادا ابو کا دل چاہتا، وہ میرے گھر بغیر بتائے آ جاتے اور میں ان کا ببلو خود سے لے لیتی اور اسی سے کھیلنے لگتی۔ میں اور میرے دادا اب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ میرا ہسبینڈ تو باہر ہے، وہ تو میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا اور میری ضرورت میری دادا ابو پوری کر دیتے ہیں۔ اب میرے دادا ابو بھی میری ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میں بھی خوش ہو جاتی ہوں۔ اب ہماری زندگی بہت مزے کی گزر رہی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔